نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ گرامی قدر ناظرین، آج ہم نذرانہ عقیدت سورۃ حروف میں اس عظیم شہر کے لیے عرض کرنے لگے ہیں جس شہر کو بلا شبہ کائنات کا سب سے بڑا مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ میری مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینۃ المنورہ۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک عظیم عبقری شخصیت جس نے انسانی کائنات میں عظمتوں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں کیا، میری مراد ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جب حضور کے شہر مدینۃ المنورہ کا ذکر کرتے تو ارشاد فرماتے، یا سید البلدان، دنیا بھر میں جتنے شہر ہیں اے ان کے سردار شہر۔ یہ صرف عقیدت ہی نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آشکار ہوئی، یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر شہر نور ہے، یہ شہر شہر رحمت ہے، اور یہ شہر خوشبوؤں کا شہر ہے۔ سورج کے اندر اتنی روشنی نہیں جتنی روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ذروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ عالی وقار ناظرین، جس وقت ہم مدینہ شریف کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو یہ شہر مکہ شریف سے 300 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نور و رحمت کی آماجگاہ، اس کا ایک نام ہی بلد الایمان ہے۔ آپ اس بات کو نہ بھولیے گا کہ مکہ بلد الامین ہے اور مدینہ بلد الایمان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تصدیق کرتی ہیں۔ اس سے ایک لطیف سا اشارہ کرنے لگا ہوں جو عام آدمی کے ذہن میں بھی آئے گا کہ اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں تو اس کی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں کوئی صورت مکی ہے اور کوئی صورت مدنی ہے۔ ان صورتوں کو مکی اور مدنی کی پہچان دینا، اس میں کیا منطق ہے؟
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ایک جگہ رقم کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے یا جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض قرآن کا حصہ تو خیبر نازل ہوا، بعض بدر میں نازل ہوا، بعض جو ہے وہ تبوک کی راہوں میں نازل ہوا، پھر وہ مکی اور مدنی کیسے ہو گیا؟ تو ایک لطیف جملہ ان کے قلم سے صادر ہوتا ہے جو آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ صورت مکی ہے جس وقت حضور کا ڈیرا اور رہائش مکہ میں تھی، تو جو قرآن اترا وہ کہیں بھی اترے وہ مکی ہے۔ جب حضور کا ڈیرا مدینہ میں ہوا تو قرآن جہاں بھی نازل ہو وہ مدنی ہے۔ تو عالی جناب یہ شہر اور مکہ شریف وہ بلد الامین ہے۔ اس پر سیوطی ہی رقم دراز ہوتے ہیں کہ بلد الامین کا معنی ایک امن والا شہر بھی ہے، لیکن الامین حضور کا ایک نام بھی ہے، اور اگر حضور کا ایک نام ہو تو پھر مکہ کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ امانتوں والے رسول کا شہر ہے جس میں ان کی ولادت ہوئی، اور مدینہ یہ بلد الایمان ہے، اس کو ایمان کا شہر قرآن حکیم نے بھی ایک جگہ قرار دیا ہے۔ اگر یہ بلد الایمان ہے تو نفاستیں فضیلتیں بام عروج پر محسوس ہوتی ہیں، بلکہ سماع عروج پر محسوس ہوتی ہیں، بلکہ عرش عروج پر محسوس ہوتی ہیں کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ ایمان کا معلم ہے، اس شہر کا ذرہ ذرہ ایمان کی تلقین کرتا ہے، اور روحوں کے اندر اور سینوں کے اندر وہ ایمان کی لذت پیدا کر دیتا ہے، اور اذہان کو ایک مرکز کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ مرکز کون سا ہے؟ وہ مرکز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر، جو سراپا ایمان ہے اور جن کے وجود عظیمہ کا ایک ایک عنصر معلم ایمان ہے۔ کتنی لطافت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو خود ایمان کا شہر قرار دے دیا۔ اس شہر کے شمال میں جبل احد ہے جو عاشق بن کر کے صدیوں سے کھڑا ہے، اور اس کے عشق کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس کے جنوب میں دیکھیں تو جبل عیر ہے، اور مشرق مغرب کی طرف ایک بھی حرہ کہلاتا ہے اور دوسرا ایک وبرہ ہے اور دوسرا واقم ہے۔ اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو ریتلی زمین ہے سفید رنگ کی، وہ دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس زمین کی اندر سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں، انار پیدا ہوتا ہے، انگور یہاں پیدا ہوتا ہے، اور کھجوروں کے نخلستان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر مغرب کی طرف دیکھیں تو سیاہ رنگ پہاڑ ہیں، اور اگر کسی پتھر کو اٹھائیں تو وہ چھری کی طرح کاٹتے ہیں۔ ان کے اندر چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں جن کو کھیت بنا دیا گیا ہے، وہاں پر جو کی فصل پیدا ہوتی ہے، اور کہیں کہیں گندم بھی پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ نے جبل احد کے بارے میں کہا تھا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ مدینہ کا پہاڑ احد ایک پہاڑ ہے، لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جذب القلوب کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ
بڑے جمالیاتی انداز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں کے اندر ایمان کو الہام کرتا ہے اور ذہنوں کے اندر ایمان کی روشنی ڈالتا ہے۔ جب وہ اپنے منصب کا اظہار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہا تھا تو حضور نے کہا کہ تم کون اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا حضور میں ہوں تو فرشتہ ہوں جو پابوسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا کام ایمان لوگوں کے سینوں میں ڈالنا ہے، لیکن میری خاصیت یہ ہے کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے اس سے مسرور ہوئے کہ یہ فرشتہ بھی مدینہ کا رہنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور فرشتے نے آواز ماری، حضور میں بھی اس کا ساتھی ہوں، میں بھی اسی شہر دلبر میں رہتا ہوں، اور میرا کام حیا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا تاکہ ان کے اندر حیا کی قدریں پیدا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا ہی ہے جو شخصیت سازی کرتے ہیں۔ دو چیزیں جس وقت کسی آدمی کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ آدمی فضیلتوں اور عظمتوں کا سفر منزل تک پہنچنے کا کر لیتا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر، اس شہر کا نام ایک آسمہ بھی ہے۔ آسمہ اس شہر کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عصمت سے ہے اور معصوم ہونا اسی سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے۔ مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ اس شہر کو تہہ و بالا کر دیں، لیکن اللہ نے ان کو تہہ و بالا کر دیا، اور صرف بچے وہ لوگ جو جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آج کل جدید اسپوکن لینگویج کے اندر آسمہ دارالخلافہ کو کہتے ہیں۔ کیپٹل جو کسی ملک کا ہوتا ہے وہ آسمہ کہلاتا ہے۔ تو میرے حضور نے اپنے شہر مدینہ کو آسمہ کہا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کا اگر کوئی دارالخلافہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو جب آسمہ کہا، تھوڑی دیر میں مورخین سے معذرت چاہ کے یہ کہوں گا کہ ہر جگہ جہاں معصوم لفظ استعمال ہو وہاں بالوں کی کھال نہیں نوچی جاتی۔ میرے خیال میں لغت کو لغت ہی کے مقام پر رکھ کر اچھے معانی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو جمالیاتی انسان بہت سارے فضیلتوں کے مقام طے کر لیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے شہر مدینہ کو آسمہ قرار دیا، اور آسمہ کا مطلب تو یہ کہ دارالخلافہ ہے۔ عجب تر بات نہیں، ساری کائنات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن محبوب نے ساری کائنات کا دارالخلافہ مدینہ کو بنا دیا۔ معنی یہ ہے کہ دیتا خدا ہے اور بانٹتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شہر کے دروازوں پر ملائکہ متعین ہیں۔ دجال میرے شہر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور نے کہا کہ طاعون سے بھی اس شہر کو محفوظ کر دیا گیا۔ گویا وائرس اور بیماریاں اور بیکٹیریاز جو نقصان دہ ہیں ان کا مدینہ میں کیا کام ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے تو یہاں کی مٹی کو بھی شفا سے تعبیر کر دیا تھا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک آدمی نے مدینہ شہر میں سواری پر بیٹھ کر اپنا پلو اپنے چہرے پر ڈال دیا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے شہر میں چہرے پر چادر ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ میرے شہر میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ تو شفا کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ شریف کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ بھی قرار دیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس شہر کی مٹی کے اندر بھی قرآن کا نور جذب ہو اور ایک ایک ذرہ اور اس شہر کا ایک ایک درخت وحی کی آمد کا شاہد عادل ہو اور عدالت کے ساتھ گواہی فراہم کرتا ہو، اس شہر کی عظمتوں کو سلام اور اس شہر کی ہواؤں کو بھی سلام۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا معروف نام تو مدینہ ہے۔ مدینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدینہ کا مطلب دراصل دانا، اس کا معنی جھکا ہوا ہونا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے پہلے بھی عربی لغت میں مدینہ شہر کو کہا جاتا تھا۔ شاید یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ دیہات کی نسبت شہر، اس میں منڈیاں ہوتی ہیں، اس میں بازار ہوتے ہیں اور ہر ضرورت کی چیز بازاروں کے اندر موجود ہوتی ہے، تو لوگ قصبوں سے، گوٹھوں سے اور گاؤں سے سفر کر کے شہر میں آتے ہیں، گویا وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا میلان اور ان کا جھکاؤ شہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو جس وقت مدینہ مدینۃ المدن بن گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے بجائے اس کا نام مدینہ دے دیا، تو وہ عام لغت خاص ہو گئی اور اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا نام المدینۃ المنورہ ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شہر کہ عالم بالا کی مخلوق ہو یا عالم اسفل کی مخلوق ہو، فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا جناب انسان ہوں یا ثقلین میں سے کوئی بھی چیز ہو، ان سب کا وجدان، ان سب کی عقل، ان سب کی سوچ سب جھکی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرح۔ عالی وقار دوستو، اس شہر کا نام ایک مخبار بھی ہے اور اس کو مخبورہ بھی کہتے ہیں۔ محبورہ اس کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ خبر ویسے روشنائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ روشنائی کے لیے استعمال ہو تو حرف اس سے اجاگر ہوتے ہیں اور سادے کاغذ پر بھی حروف نمایاں محسوس ہو کر کے معانی اور مطالب کے تازہ تازہ جہاں انسان کی عقل کے سامنے واقع کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت مدینہ مخبورہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی زمین اور یہاں کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ یہ پھلوں کو خوب اگاتی ہے، اور جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں شفا بھی ہوتی ہے اور ان میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور ان میں منفعتیں بھی ہوتی ہیں۔ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے شہر کے درختوں اور پھلوں کو شفا قرار دیا اور منفعت خیز قرار دیا، اس سے ایک معکوس تصور عمرانی حوالے سے میں لینے کی کوشش کروں گا کہ جیسے وہاں کے درخت پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، ان میں شفا ہے، عجوا کھجور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھتی ہے، رحمت رکھتی ہے، برکت رکھتی ہے۔ ایسے ہی میں کہوں گا کہ مدینہ ایسا شہر ہے کہ جہاں سے شخصیات پیدا ہوتی ہیں، مردم خیز زمین ہے، یہاں سے منفعتیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ یہ ایسا عرش محبت ہے کہ جس پر اللہ نے ریاض الجنہ رکھتی ہے، جہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں وہ ریاض الجنہ ہے۔ جس نے دنیا ہی میں جنت دیکھنی ہو وہ حضور کے شہر مدینہ کی زیارت کر لے۔ وہ جنت نظارہ شہر ایمان ساز بھی ہے، ایمان آفرین بھی ہے، اور اس میں اس عاصمت الکائنات کے اندر میرے حضور کا روضہ ہے۔ اللہ اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔